گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم خان کنڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, مولانا صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی, انہوں نے بھی تحریک کا اعلان تو شروع کر دیا ہے, لیکن جو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا جو احتجاج تھا کرپشن کے خلاف, وہ آپ کو سٹیٹمنٹ آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا. اور ایک بات تو یہ کہ اس کو تھوڑا سا اس کا اگر جواب دے دے. دوسرا یہ کہ اگر وہ بھی کرپشن کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں, تو آپ اکٹھے مل کر کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں, مولانا صاحب کو شاید جو پیپلز پارٹی نے وہاں پر احتجاج کیا تھا, ان کو شاید یہ وہ نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی اتنا بڑا احتجاج کرے گی اور کرپشن کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. تو مولانا صاحب کو اچھی بات ہے کہ 13 سال بعد پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کرپٹ ہے. کل تک جو آپس میں بیٹھے تھے اور ایک اتحاد بنا رہے تھے اپوزیشن کی, اور جو لوگ جو ہے وہ مسیحا اس کو تصور کرتے تھے, تو اس وقت مولانا صاحب کیوں نہیں کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کرپٹ ہے؟ تو اگر مولانا صاحب کو ابھی بھی خیال آئے کہ پی ٹی آئی کرپٹ ہے, احتجاج کر رہے ہیں, ہم نے تو لوگوں کو جگہ صوبے کی کہ آپ کو صوبہ لوٹا جا رہا ہے, آپ کا صوبے میں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں, کرپشن ہو رہی ہے, آپ کے ٹیکس پیئر کے پیسے لوٹے جا رہے ہیں, اٹھیں اپنے حق کے لیے اٹھیں. آج جو ہے مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی واقعی آپ کی احتجاج پہ انہوں نے ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی جو ہے نا خود بقول ان کے ہم کرپٹ ہیں اس لیے آپ کر رہے ہیں. بھئی آپ کے جو فرزند ہے اس کی انکوائری تو ہم نے نہیں کھولی, وہ تو پی ٹی آئی کے صوبائی صدر نے کھولی ہے. جنید اکبر صاحب نے غالباً پی ایس سی میں جو الزام لگایا ہے, ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے. آپ نے جو 16,000 بندہ جو نگراں حکومت میں جو سسٹم چل رہا تھا, اس میں تو آپ لوگوں کے میجورٹی وزیر تھے, بھرتیں تو آپ لوگوں نے کی ہیں. 16,000 بندہ اگر پی ٹی آئی نے نکالا تھا اس کے لیے تو ہم کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے تو آواز بھی نہیں اٹھائی کہ میرے 16,000 بندے کو آپ نے کیوں نکالا. اس میں 80 to 90% ان لوگوں کی بھرتیاں تھیں. ہم تو لوگوں کے, چاہے وہ جس کی بھی تھی, ہم کہتے ہیں لوگوں کے چولہے ٹھنڈے نہ ہوں, ہم ان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اگر مولانا صاحب کو آج بھی خیال آیا ہے کہ اگر کرپشن ہے تو بالکل اٹھیں, اپنے صوبے کی آواز کو لیں. ابھی سب سے بڑا ایشو جو ہے ہمارے صوبے کا, جو مجھے لوگ ملتے ہیں, اور میں نے وفاق کو بار بار کہا ہے اور میں دوبارہ بھی وفاق سے کہوں گا کہ ہمارے صوبے کا سب سے بڑا ایشو جو ہے اس وقت لوڈ شیڈنگ کا ہے. 16 سے 18 گھنٹے وفاق لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے, اور وہ اس لیے کر رہی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم چور ہیں. چوری کس نے روکنی ہے؟ آپ لوگوں نے روکنی ہے, وابڈا نے روکنی ہے. وابڈا کا یہ حال ہے کہ 24,000 ملازمین ہمارے پورے صوبے میں ہیں, جس میں سے 14,000 سیٹیں خالی ہیں. وفاقی حکومت بھرتی نہیں کرنا چاہتی. 10,000 پہ آپ پورا صوبہ چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کنٹرول کریں چوری. تو یہ جو یہاں تو منسٹری جو کہتی ہے کہ لائن لاسز ہیں, وہاں پر ریکوری نہیں ہو رہی, تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ تو وہ یہ بتا, ریکوری کون کرے گا؟ وہ تو پیسکو کا کام ہے نا. تو پیسکو کس کی تنخواہ لیتا ہے؟ جب آپ کے پیسکو کے 14,000 سیٹیں خالی ہیں, اپنے بندے بھرتے نہیں کیے ہیں, تو آپ جا کے, یہ آپ کا کام ہے. فار ایگزامپل اگر میں چوری کر رہا ہوں تو میرے محلے والوں کا کیا قصور ہے کہ آپ اس کی بجلی کاٹ رہے ہیں؟ آپ جا کے چوروں کو پکڑیں, ان کو سزائیں دیں. یہ بات تو غلط ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو ڈیر اسماعیل خان سے لے کے چترال تک لوگوں کی جو ٹینشن بنی, اور مجھے جو لوگ مل رہے ہیں, فونے کر رہے ہیں, میں نے وفاق سے بھی کہا ہے, میں نے وفاقی وزیر انرجی سے بھی کہا ہے اور وزیر اعظم سے بھی کہا ہے کہ اس وقت جو لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے اس کو کنٹرول کرنا پھر آپ کی بس کی بات نہیں ہوگی, کہ لوڈ شیڈنگ ہر گھر کی جو ہے وہ ہے مسئلہ ہے. 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. بھائی آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ بجلی سستی ہم پیدا کرتے ہیں, ہمیں وہ بجلی مہنگی ملتی ہے, مہنگی بھی ملے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چوری کنٹرول کرنا آپ کا کام ہے, یہ عوام کا کام نہیں ہے. میں کیسے, آپ مجھے کیسے, آپ محلے میں آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ بجلی چوری نہ کریں؟ میں بولوں آپ کون ہیں جب تک آپ. نہیں, اور اصل ایشو یہ ہے جو کہ وفاقی وزیر توانائی ہمارے پروگرام میں یہ ایڈمٹ بھی کر چکے ہیں کہ اگر یہ وابڈا کے اہلکار, چاہے وہ پیسکو میں ہوں, جدھر بھی ہوں, یہ اگر خود نہ ملے ہوں تو کیسے کوئی بجلی چوری کر سکتے؟ دیکھیں وابڈا کے جو وزیر ہیں, باقاعدہ ماہواری انرجی جو وزیر ہیں, بڑے میرے لیے محترم ہیں, انہوں نے بورڈز بنائے 3. ٹھیک ہے, 3 بورڈ بنا لیے, پیسکو, ٹیسکو اور ہیسکو. ہزارہ کے بن گئے. انہوں نے کہا ہم بورڈ بنا رہے ہیں, اس میں پولیٹیکل کوئی بندہ نہیں آئے گا, اور میں بنا رہا ہوں اور میں ایسے لوگوں کو لے کے آ رہا ہوں کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. آج تک اس بورڈ میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ چلو سیاسی لوگ نہیں ہیں, ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں, آپ نے فرشتے لگا دیے ہیں, تو کتنی بہتری آ چکی ہے بتائیں نا. اگر بہتری آ چکی ہے تو ہم گناہ گار تھے. اگر بہتری نہیں ہے اور اسی طریقے سے چل رہا ہے تو پھر آپ کا جو منطق ہے وہ غلط ہے. آپ نے کہا کہ میں نے ٹیکنیکل بندے لگا دیے اور پتہ یہ کر دیں گے. ٹیکنیکل بندے بالکل آپ نے لگا دیے, ہمارے لیے وہ سارے محترم ہیں, لیکن بتائیں کہ آپ نے چوری روکی ہے, آپ نے لوگوں کو سہولت دی ہے. جب سے آپ آئے ہیں سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, آپ نے لوڈ شیڈنگ کم کی ہے. یہ منطق دینا کہ جی آپ چوری کرتے ہیں اور میں مطلب ہے کہ وہ نہیں کو دے تو نہیں ہے. پولیس کس لیے ہوتی ہے؟ چوری روکنے کے لیے ہوتی ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے اپنی پہلے تو ویکینسیز جو ہیں ان کو تو فل کر لیں,
اپنی ٹیم تو پوری کریں پھر چوری روکیں. آپ 14,000 سیٹیں خالی ہیں, آپ کہتے ہیں بھرتی مت کرو, پاکستان کے جو ہے وہ اس پہ بوجھ جائے گا خزانے پہ بوجھ آلریڈی, وہ سیٹیں آلریڈی وہاں پہ لوکیٹ, آپ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہ ہو, ایک بندہ بھی وابڈا میں نہ ہو اور چوری بھی رکے, ایسے نہیں ہو سکتا. چوری روکنا آپ کا کام ہے, بجلی دینا آپ کا کام ہے, اور مطلب ہے کہ لوگوں کو سہولت دینا. میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب ہے کہ لوگ اس وقت, یہ تو بارش ہو گئی, لوگ بالکل پیک تک آئے ہوئے ہیں, کیونکہ مجھے ڈیلی جو ڈیلیگیشنز ملتے ہیں, ایک لاوا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ